جموں کشمیر کے پہلگام کے علاقے میں جہادی ٹیررسٹوں کے اٹیک کے بعد جو معصوم ہندو جن کو آئیڈینٹیفائی کر کے مارا گیا، یہ اب فیکٹ سامنے آ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ بھارت نے پانی بند کرنے کی بھی بات کی، ویزا بھی پاکستانیوں کے بند کر دیے اور سرحدیں بھی مکمل طور پر سیل کر دی۔ اب ایل او سی پر فائرنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ آن دا ادر ہینڈ پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس سارے عمل میں کوئی شامل نہیں، ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں، یہ بھارت کا فالس فلیگ آپریشن ہے۔ اور پاکستان اس بات پہ اڑ گیا کہ جی یہ تو ہمارا تو اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں، یہ فالس فلیگ آپریشن ہے۔ پاکستان کے بڑے بڑے جرنلسٹ، پاکستان کے ایلیٹ سپر کلاس سے تعلق رکھنے والے رولر اب یہی بات کر رہے ہیں۔ بھارت نے پانی بند کرنے کی بات کی، انڈس ٹریٹی واٹر کا جو معاہدہ تھا وہ فار دا ٹائم بینگ کینسل کر دیا اور کہا کہ جب تک پاکستان اپنے رویے میں تبدیلی نہیں کرتا ہم اس کو کینسل رکھیں گے۔ انٹرنیشنل لیول پہ جو دنیا ہے وہ ان معاملات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اب پاکستان ساتھ ساتھ بلوچ کارڈ بھی کھیل رہا ہے۔ کبھی وہ کہتا ہے کہ ہمارا اس میں کوئی لینا دینا نہیں، کبھی پاکستان کے آفیشلز کہتے ہیں کہ آپ بلوچستان میں کچھ کرو گے تو ہم پھر آپ کو کشمیر سے دلی تک چین میں نہیں رہنے دیں گے۔ تو یہ وہ سچویشن ہے جس کی بنا پہ اس وقت بھارت اور پاکستان پہ جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، اور بنیادی طور پر جنگ کے یہ بادل پاکستان کے اوپر منڈلا رہے ہیں۔ پاکستان دھمکیاں دے رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایٹم بم بھی استعمال کر دیں گے۔ نہ صرف یہ کہ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر بھی انٹرنیشنل ٹی وی چینلز پہ جا کے یہ کہہ رہے ہیں، پاکستان کے جو سیزن جرنلسٹ ہیں، جیسا کہ میں نے ایک ولاگ میں ذکر کیا، نجم سیٹھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری یعنی پاکستان کی جو ڈاکٹرائن ہے، یعنی کون سی ڈاکٹرائن؟ نیوکلیئر ڈاکٹرائن، اس کے مطابق اگر ہمارا پانی بند کیا گیا تو ہم ایٹم بم چلا سکتے ہیں۔ تو یہ جو بلی ہے ایٹم بم چلانے کی، یہ بلی ہے یا دھمکی ہے؟ لیکن اب یہ بلی سو کالڈ پاکستان کے سمجھدار لوگ بھی آگے پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایٹم بم تو چل سکتا ہے، یعنی ایٹم بم نہ ہوا کوئی جوک ہو گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اب افغانستان میں امریکنز واپس دوبارہ آن کے بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔ کیا وہ پاکستان کو اس دھمکی سے روک پائیں گے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بلی ہے، بلی کی حد تک کی بات رہے گی؟ لیکن ساتھ ساتھ پاکستان نے ایک اور بھی پرپوزل دیا ہے۔ اس پرپوزل کے مطابق پاکستان نے یہ کہا ہے کہ ایک انٹرنیشنل انکوائری کمیشن بنایا جائے۔ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ سے پوچھا گیا پاکستان اور بھارت کے ان حالات کے حوالے سے جو اس وقت کی کشیدگی ہے، تو انہوں نے کہا کہ 1500 سال پرانا کشمیر کا جو مسئلہ ہے یہ تو بس چلتا ہی چلا آ رہا ہے۔ وہ تو خیر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اپنے ریمارکس ہوتے ہیں جو فنیس بھی ہوتے ہیں اور آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی ہوتے ہیں۔ وہ 1500 سال کا کون سا ایشو ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ خیر اس پہ تو ہنسی بھی آتی ہے اور رونا بھی آتا ہے۔ لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پرسنل سٹیٹمنٹ سے ہٹ کے امریکی ڈیپ سٹیٹ اور امریکی اسٹیبلشمنٹ اس معاملے کو بہت بریک بینی سے سمجھتی ہے اور بہت ہی مائنیوٹلی وہ اس کو ڈیل بھی کرتی رہی ہے پاس میں، اور اس ڈیپ سٹیٹ کو اندازہ ہے کہ یہ کتنا سنگین معاملہ ہے۔ آرٹیکل 370 اور 35A کی ایبروگیشن جو 5 اگست 2019 کو ہوئی تھی، اس کے بعد یوں لگتا تھا کہ جیسے کشمیر کا مسئلہ ایک طرح سے حل ہو گیا ہے ریلیٹیولی بیسس پہ۔ وہ ریلیٹیولی بیسس کیا تھے؟ وہ یہ ہے کہ جو جموں کشمیر کا علاقہ ہے وہ اب مکمل طور پر بھارت کے ساتھ ہے۔ نیکسٹ سے پہلے بھی وہ بھارت کا ساتھ، اور بھارت کا یہی اس کے بعد بھی کہنا رہا کہ ہم پاکستان آکوپائڈ کشمیر کو بھی قبضے میں لے لیں گے۔ پاکستان کا یہ کہنا رہا کہ ہم سری نگر میں جا کے جمعے کی نماز پڑھیں گے، ان کو بس اپنی نماز اور جھنڈا لہرانے سے ہی
رغبت ہوتی ہے، وہ بس اسی کو جہاد سمجھتے ہیں، اور اس جہاد کے ساتھ ساتھ وہ گلے کاٹنے کا کام بھی کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے جو کچھ پہلگام میں ہوا وہ بھارت بھی کہہ رہا ہے، اور پاکستان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اس کے مطابق یہ سمجھنا بہت آسان ہے کہ یہ سٹائل پاکستان کا ہی ہے، پاکستان اسی طرح کرتا رہا ہے اور پاکستان ہی کر رہا ہے۔ اسی لیے خواجہ آصف نے مانا ہے اسکائی نیوز پہ ریسنٹ ایک انٹرویو میں کہ ہاں پاکستان نے 30 سالوں سے زیادہ جو دہشت گردی کی ہے وہ کی ہے، اور وہ ڈنکے کی چوٹ پہ مان رہے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں اب پاکستان کے جو گمبھیر معاملات ہیں اور پاکستان کی جو اللیجڈ ٹیررزم ہے، پاکستان کا کہنا ہے کہ ہماری ٹیررزم ہے ہی نہیں، دنیا کہتی ہے اللیجڈ، اور ہم جیسے پترکار اس کو باریکی سے سمجھتے ہیں کہ اللیجڈ یہ ہو سکتی ہے جو بھی ٹیررزم ہو، کیونکہ ابھی یہ ثابت نہیں ہوئی مکمل طور پر، تانے بانے پاکستان سے ملتے ہیں، مگر اس سے پہلے جتنی ٹیررزم ہوئی ہے وہ تو اللیجڈ بھی نہیں ہے، وہ تو صاف واضح ہے۔ اب پاکستان کے چیف دا آرمی اسٹاف ہوں، پاکستان کی پولیٹیکل رولنگ کلاس ہو، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھارت جو کچھ بلوچستان میں کرواتا ہے وہی کچھ کشمیر میں ہم کروا رہے ہیں، انڈائریکٹ لینگویج میں وہ یہی کہتے ہیں۔ اب بلوچستان کی صورتحال اور کشمیر کی صورتحال بہت مختلف ہے۔ جب برٹس 1947 میں انڈیا سے جا رہے تھے تو انہوں نے بھارت کے ٹکڑے کرنے کا فیصلہ کیا۔ البتہ یہ بات اگر ہم اتہاس میں جائیں، ہسٹری میں جائیں تو طے ہے کہ بلوچستان شاید گریٹر بھارت کا حصہ نہیں تھا، وہ عمان اسٹیٹ یعنی عربوں کی اسٹیٹ کا ایک حصہ ہوتا تھا، ایک الگ سے راجدھانی ہوتی تھی جس پہ برٹس نے قبضہ کیا، اور وہ راجدھانی ایران، پاکستان کے بلوچستان اور عمان کے مکران کے جو علاقے تھے وہ ان سب کو ملا کے ایک بہت بڑی راجدھانی ہوتی تھی، اور پھر برٹس نے جاتے جاتے اس کو بھی کئی ٹکڑوں میں بانٹ دیا، جیسا کہ انڈیا کو ٹکڑوں میں بانٹا۔ تو بلوچستان بہرحال ایک انڈیپینڈنٹ ریاست بن گیا، پاکستان کے انڈیپینڈنٹ ریاست بننے سے پہلے، حالانکہ پاکستان کا پارٹیشن سے پہلے کوئی وجود ہی نہیں ہوتا تھا، تو پاکستان کو تو پارٹیشن کی وجہ سے ایک انڈیپینڈنٹ ریاست کے طور پر، نئی ریاست کے طور پر کھڑا کیا گیا۔ بلوچستان تو اس سے پہلے ایک راجدھانی تھا۔ بلوچستان اور بھارت سے پہلے پاکستان کا نام کسی نے سنا ہی نہیں تھا، چونکہ پاکستان کا نام ہوتا ہی نہیں تھا، یہ وجود ہی نہیں رکھتا تھا۔ تو بلوچستان پہ پاکستان نے بننے کے بعد قبضہ کر لیا مارچ 1948 میں، یعنی اپنی ریاست ان کی بنی تھی اگست 1947 میں۔ اس واقعے کے کوئی 8-10 مہینوں کے بعد پاکستان نے گن پوائنٹ پہ، پاکستان کی آرمی نے جا کے خان آف کلات کے نہ ماننے کے باوجود اس کو اپنے ساتھ زبردستی شامل کر لیا۔ تب سے بلوچ پاکستان کی ریاست کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ آن دا ادر ہینڈ کشمیر ہمیشہ ہسٹوریکلی ہندوازم کا، بدھزم کا، بھارت کا کلچرل پارٹ بھی تھا، سویلائزیشنل پارٹ بھی تھا، جیوگرافیکل پارٹ بھی تھا، لیکن ایک پرنسلی اسٹیٹ کے طور پر بھی بھارت کی، جیسے کہ اس وقت کا بھارت تھا اس کی جیسے سینکڑوں پرنسلی اسٹیٹس تھی، تو کشمیر بھی ون آف دا پرنسلی اسٹیٹ تھا، مہاراجاؤں کی دھرتی تھا۔ تو کشمیر کے مہاراجا ہری سنگھ نے طے کیا، یعنی اپنا جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہے یا ایکسیشن جو ہے ان کا، انہوں نے مہاراجا نے انڈین گورنمنٹ کے ساتھ اکتوبر 1947 میں اعلان کیا، اور اس کے بعد پاکستانیوں نے فوری طور پر وہاں پہ قبائلی بھیجے، اور ان قبائلوں نے وہاں پہ جا کے قبضے کی کوشش شروع کر دی۔ تو ان قبائلوں نے اور ان کے قبائلیوں نے جو کچھ کیا اس کے نتیجہ میں سو کالڈ آزاد کشمیر بن گیا، اور پاکستان نے کہا کہ یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے، ایک اٹانومی ہے ود ان پاکستان، اسی لیے اس سو کالڈ آزاد کشمیر کا آج بھی ایک سو کالڈ پرائم منسٹر ہوتا ہے۔ آن دا ادر ہینڈ بھارت میں سچویشن تھوڑی مختلف رہی۔ بھارت میں
انڈیپینڈنس کے فوراً بعد نہرو جی نے حکومت چلانا شروع کی. انہوں نے اپنے حساب سے کئی غلطیاں بھی کی اور کئی اچھے کام بھی کیے. تو بہرحال جس کو پاکستان میں مقبوضہ کشمیر کہا جاتا ہے وہ انفیکٹ بھارت کا جموں کشمیر تھا اور ہے. اور پاکستان کا جو سو کالڈ آزاد کشمیر ہے وہ انفیکٹ ایک طرح سے بھارت کے پوائنٹ آف ویو سے پاکستان آکوپائڈ کشمیر ہے, POK ہے. تو اس ساری صورتحال میں اگر ہم کشمیر کی بات کریں جس کو پاکستان بلوچستان کے ساتھ جوڑتا ہے وہ بالکل مختلف ہے. اس لیے میں نے تھوڑا سا آپ کو اتہاس کا یہ ایک ریفریش 3-4 لائنوں میں کورس کروایا تاکہ آپ کے بیک آف مائنڈ میں یہ بات آئے کہ یہ کیوں فرق ہے جو میں آج کے ولاگ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں بلوچستان اور کشمیر کے حوالے سے. اب بلوچ جو ہیں وہ اپنی جد و جہد کر رہے ہیں شروع دن سے, جب سے پاکستان نے مارچ 1948 میں بلوچستان پہ قبضہ کیا تھا. بلوچوں کی جو انڈیپینڈنس کی سٹرگل ہے اس کا دھرم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. بلوچ بھی مسلمان ہیں اور پاکستانی بھی جو ریسٹ آف دا پاکستان کے لوگ ہیں وہ بھی میجورٹی میں مسلمان ہیں. وہاں پہ جو اقلیتیں رہتی تھیں, جو مائنورٹیز رہتی تھیں, ہندوز اور کرسچن, سکھ, ان کو تو کبھی پاکستان نے اہمیت ہی نہیں دی. وہ پہلے پھر کوئی 18-20% ہوا کرتے تھے, وہ بیچارے اب گھٹتے گھٹتے 1-2% رہ گئے. تو پاکستان بنیادی طور پر اسلامک جمہوریہ پاکستان ہے. تو وہ اسلامک جمہوریہ پاکستان تب بھی تھا, آج بھی ہے. اس میں نان مسلمس کی کوئی اہمیت نہیں کیونکہ وہ اسلامک جمہوریہ پاکستان بنایا ہوا انہوں نے. اب پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ بلوچستان میں بھارت جو کچھ کراتا ہے وہ کشمیر میں ہو جاتا ہے. اب وہ یہ تو نہیں کہتے کہ ہم بھی وہ کراتے ہیں, مگر کشمیر میں تو باقاعدہ پاکستان 47 سے اب تک جہاد ہی کرا رہا ہے. ہندو کشمیریوں کا ایگزوڈس 1990 میں ہوا اور کیا کچھ نہیں ہوا. لیکن کشمیر کے جو لوگ ہیں ان میں سیپریٹسٹ گروپ رہے ہیں, آج بھی ان سیپریٹسٹ گروپس کے ریمننٹس موجود ہیں, مگر وہ سب کے سب سیپریٹسٹ گروپس انفیکٹ دھرم کے نام پہ چلتے تھے. بلوچستان کے جو سیپریٹسٹ گروپ ہیں وہ سیپریٹسٹ گروپ نہیں کہنا چاہیے بلوچستان کے, وہ انفیکٹ اپنی اوریجنل انڈیپینڈنس کو واپس لینا چاہتے ہیں. اور وہ فریڈم فائٹرز ہیں, ریبلز ہیں. آن دا ادر ہینڈ کشمیر میں جو کشمیری ہیں وہ سارے کے سارے کشمیر کو سیپریٹ دیش نہیں بنانا چاہتے تھے, اگرچہ ان کی اکثریت مسلمانوں کی ہوتی تھی اور ان کے ہاں انسرجنسی بھی رہی, اسلامسٹ انسرجنسی بھی رہی, پاکستان کی طرف سے بہت ان کو فیڈ کیا جاتا رہا اور وہاں پہ شدید جہاد ہوا. مگر اس کے باوجود جو سیپریٹسٹ کشمیری مسلمان بھی تھے اور ان میں سے کچھ اب تھوڑے ابھی بھی رہ گئے ہیں, ان کا مقصد کسی نیشنلٹی کی بیس پہ کشمیر کو الگ دیش بنانا نہیں رہا, دھرم کی بیس پہ کشمیر کو سیپریٹسٹ دیش کے طور پر یا سیپریٹ دیش کے طور پر بنانے کی بات ہوتی رہی. لیکن وہ سیپریٹ دیش بنانے کی بات انفیکٹ پاکستان کی شہ پر ہی ہوتی تھی, جبکہ بلوچ ریبل جو ہیں وہ انڈیا کی شہ پہ یا افغانستان کی شہ پہ یا ایران کی شہ پہ ایسا نہیں کرتے تھے اور نہ کرتے ہیں. وہ اپنی اندرونی موومنٹ کی وجہ سے کرتے ہیں. ہاں, اگر اس موومنٹ کو اگر باہر سے کوئی مدد مل جائے تو ان کو کوئی اعتراض نہیں, بلکہ وہ اوپنلی کہتے ہیں کہ ہماری مدد کریں. وہ امریکہ سے بھی کہتے ہیں, یورپین یونین سے بھی کہتے ہیں, بھارت سے بھی کہتے ہیں, افغانستان سے بھی کہتے ہیں. بھلے سے افغانستان ڈیورنگ دا پاسٹ 70 ایئرس میں کئی شکلیں رہی, بادشاہت بھی رہی, وہاں پہ نام نہاد جمہوریت بھی آئی, پھر یہ طالبانائزیشن ہوئی, پھر ایک نام نہاد جمہوری دور آیا, پھر طالبانائزیشن دوبارہ ہو گئی. وہ اس کے باوجود بلوچ ان سب افغانستان کے ایکٹر سے کہتے رہے کہ آپ ہماری مدد کیجئے, آپ ہمارے ہمسائے ہیں, ہم تو الگ دیش تھے اور اپنے آپ کو آج بھی الگ دیش سمجھتے ہیں, پاکستان نے قبضہ کیا ہوا ہے اور پھر اپنے آپ کو الگ دیش سمجھیں گے. لیکن کشمیر کے جو لوگ سیپریٹسٹ بھی تھے ان کی بیک پہ سوائے پاکستان کے اور کوئی دیش نہیں تھا, ایون چائنا بھی نہیں آیا ان کی بیک پہ.
اور ان کا صرف اور صرف یہ کہنا تھا کہ ہم کلمے کی بنیاد پہ یا تو بھارت سے ایک الگ سیپریٹ دیش بنائیں گے یا پاکستان میں شامل ہو جائیں گے. تو یہ اتنا بڑا فرق ہے جو دنیا کو سمجھنا چاہیے، اور جو بھارتی اور پاکستانی نہیں سمجھتے ان کو میں اپنے اس ولاگ کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں. اب میں چاہتا ہوں کہ ابھی جو پہلگام میں ٹیررسٹ جہادیوں کا ہندوؤں پہ حملہ ہوا ہے، اس حملے سے قریب ایک ویک پہلے پاکستان کے سپہ سالار نے، چیف آف دا آرمی اسٹاف نے بھارت کو بھی دھمکی دی تھی اور بلوچوں کو بھی دھمکی دی تھی، کیونکہ بلوچ اپنی آزادی کے لیے اب اور زیادہ ایکٹیو ہو چکے ہیں، ان کا مومنٹم بڑھ چکا ہے. ابھی پچھلے مہینے انہوں نے ٹرین کو اغوا کیا تھا اور انہوں نے بہت امپورٹنٹ کام کیے. تو وہ اب پاکستان کے چیف دا آرمی اسٹاف ان سے کہہ رہے ہیں اپنی ایک مشہور سپیچ پہ، جس میں انہوں نے ہندوؤں کو بھی ایک الگ قوم کے طور پر نفرت کے ساتھ بیان کیا تھا، ایز یوزول جیسا کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان میں ہے. تو بہرحال پاکستان کے سپہ سالار نے کیا کہا، میں چاہتا ہوں کہ یہ ذرا ایک کلپ سنیں. Whatever little bit of the terrorism which is taking place in the country, and the people say, and the people they are mostly propagating, that with this kind of security situation there won't be any investment coming to Pakistan. Well, to them, they must hear me very clearly now. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces جن بلوچ ریبلز کو وہ ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں پاکستان کے سپہ سالار، در حقیقت وہ اپنے دیش یعنی بلوچستان کی آزادی کے لیے جنریشن سے فائٹ کر رہے ہیں. اب ان کی فائٹ اور بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ پاکستان آرمی کے جو ان پہ ایٹراسٹیز ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ان کے ہزاروں نوجوان مارے جا چکے ہیں، ہزاروں نوجوان لاپتہ ہیں، سینکڑوں بچیاں، بوڑھے اور بچے بھی ایون جیلوں میں ہیں. تو ان کی جو سٹرگل ہے وہ بالکل مختلف ہے کشمیر میں جہادزم سے، کیونکہ جیسا میں نے پیچھے کہا وہ اپنی دھرتی بلوچ دھرتی کے لیے کام کر رہے ہیں. کوئی وہ اسلام کی بات نہیں کرتے مسلمان ہونے کے باوجود. اسی طرح جو کشمیری سیپریٹزم کے لیے بات کیا کرتے تھے اب کم کر رہے ہیں. وہ دھرم کے نام پہ بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ دھرم کے نام پہ ہم ایک الگ دیش بنائیں گے. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا کبھی پہلے دیش ہوا کرتا تھا. ان کا پہلے دیش ہی نہیں ہوا کرتا تھا کشمیر. کشمیر ہمیشہ سے ہندو سویلائزیشن کی جگہ ہے، جہاں پہ مسلمانوں کی اب اکثریت ہے، اور وہ اکثریت اس طرح ہوئی کہ وہ کنورجنس ہوئی اور مسلمان سینٹرل ایشیا کے علاقوں سے بھی وہاں پہ آئے. زیادہ تر کنورجنس ہوئی. آپ کو ایسے سینکڑوں ہزاروں پنڈت مل جائیں گے جن کا لاسٹ نیم پنڈت ہے، فرسٹ نیم ان کا مسلم ہے. تو وہ جو پنڈتوں کی دھرتی ہے، جو بنیادی طور پر رشیوں کی، پنڈتوں کی، بخشوؤں کی اور نالج کی دھرتی ہے، وہ بنیادی طور پر ہندو سویلائزیشن سے ہے. اور وہ جو بھارت کی اینشنٹ سویلائزیشن ہے اس سے وہ جڑی ہوئی ہے. بلوچستان کا معاملہ تھوڑا مختلف ہے، اگرچہ بلوچستان میں بھی جو ہندو مندر ہیں وہ پرانے ہیں، شاہکار ہیں، مگر بلوچستان کی سویلائزیشن زیادہ تر عرب کی سویلائزیشن کے ساتھ اور تھوڑا سا سینٹرل ایشیا کا پارٹ بھی اور ایران بھی آف کورس اور زوراسٹرین سویلائزیشن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور اب وہاں پہ اکثریت مسلمانوں کی ہے بلوچستان میں. اور بلوچستان کی جو سٹرگل ہے وہ بنیادی طور پر بلوچ دھرتی کی سٹرگل ہے. کشمیر کی جو سٹرگل ہے جو بہت کم رہ گئی ہے. پہلے بھی جو ہوتی تھی وہ بھی جینون سٹرگل نہیں ہوتی تھی، وہ بھی جہادزم کے ٹیکے کی وجہ سے آگے ہمیں نظر آتی تھی، جس کی وجہ سے سٹون پیلٹنگ اور جہادی کاروائیاں یہ سب کچھ وہ پاکستانی بیکڈ ہوتے تھے. یہ بہت بڑا فرق ہے. اب پاکستان کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ بھارتی بیکڈ ہے. بلوچی تو کہتے ہیں کہ کاش یہ بھارتی بیکڈ ہو تاکہ ہم پاکستان کو مزہ چکھائیں. اور ہو سکتا ہے کہ بھارت کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت مدد
کر بھی دیتا ہو، لیکن خود میں بلوچ لیڈر سے پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ہم مدد کے منتظر رہتے ہیں، بھارت کی طرف سے ہمیں مدد نہیں ملتی. ہو سکتا ہے کہ ہمارے کہیں لوگوں کو بلوچستان کے اندر تھوڑی بہت کہیں سے مدد مل جاتی ہو، جو ایران سے ہوتی ہوئی، افغانستان سے ہوتی ہوئی آ جاتی ہو. اب پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ بھارت یہ سب کچھ افغانستان کے رائیں کر رہا ہے، حالانکہ افغانستان میں جو طالبان بیٹھے ہوئے ہیں وہ کوئی دودھ پیتے بچے نہیں ہیں. ان کی آئیڈیالوجی سے میں کبھی بھی ایگری نہیں ہو سکا، لیکن یہ ایک ریالٹی ہے کہ جو آج کے طالبان ہیں وہ پاکستان سے اپنے پرانے بدلے چکا رہے ہیں، چاہے وہ ان کے مذہبی بدلے ہوں، چاہے ان کے قبائلی پشتون دری نوعیت کے بدلے ہوں، وہ چکا رہے ہیں. اور پاکستان نے ان کے دیش کو تباہ کیا تو وہ ان بدلوں کو جو ان کے دیش کو تباہی کی صورت میں اب وہ لے رہے ہیں، ان بدلوں کو وہ آگے بڑھا رہے ہیں. وہ کوئی انڈیا کی پرووکیشن پہ نہیں کر رہے یا انڈیا کی ایڈوائس پہ نہیں کر رہے، وہ خود گرون اپ فائٹرز ہیں. ان کی فائٹ اچھی ہے یا بری ہے، اس کا فیصلہ وہ کریں یا پاکستان اپنا پوائنٹ آف ویو رکھے، وہ ایک الگ بحث ہے. اب بلوچ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ بھی کام کرنے میں کوئی دقت نہیں، اور ایران میں جو فورسز ان کے ساتھ کام کر سکتی ہیں ہم ان کے ساتھ بھی کام کریں گے. اگرچہ ایران کا جو بلوچستان ہے، بلوچ اس بلوچستان کی بھی آزادی چاہتے ہیں. وہ ایک گریٹر بلوچستان جیسے کردستان کی سچویشن ہے، جیسے مسلم کرد عراقی مسلم سے، سیرین مسلم سے، ٹرکش مسلم سے، ایرانی مسلم سے اپنے دیش کو چھڑانا چاہتے ہیں. آج بھی وہ جدوجہد کر رہے ہیں. اسی طرح بلوچ بھی یہ جدوجہد کر رہے ہیں. مسلم بلوچ جن کی اکثریت مسلم ہے، ان میں سے ہندو بھی ہیں، جیسے ہمارے ڈاکٹر تارا چند ہیں جو ایک بہت ہی نیشنلسٹ بلوچ ہیں. وہ اپنے دھرم کو اپنی ذات تک رکھتے ہیں، لیکن جب بلوچستان کی بات ہوتی ہے تو وہ بلوچستان کے عوام کے بارے میں سوچتے ہیں، اس وقت وہ اپنے دھرم کی بھی نہیں سوچتے. اسی طرح جو مسلم بلوچ لیڈر ہیں، وہ بھی جب بلوچ سٹرگل کی یا بلوچ فریڈم کی بات ہوتی ہے تو وہ اپنے دھرم کو نہیں سوچتے، بلوچستان کی دھرتی کے بارے میں سوچتے ہیں. یہ وہ فرق ہے جو بلوچستان اور کشمیر کے حوالے سے میں کہہ رہا تھا کہ میری خواہش ہے کہ میں آپ تک ضرور یہ پوائنٹ آف ویو پہنچاؤں. اس سے پہلے کہ میں ولاگ میں تھوڑا اور انالیسس کروں، میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میرے پرسنل چینل کو سبسکرائب کیجئے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے ان چینلز کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ڈونیٹ بھی کر سکتے ہو تو انہی چینلز پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. آپ ہمارے ویڈیوز کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، ہمارے چینل کو اس کی سبسکرپشن بڑھائیے. یہ آپ کی سب سے بڑی سپورٹ ہوگی. تو بہرحال یہ میں باتیں کر رہا ہوں، دو باتیں ساتھ پیرالل لے کر چل رہا ہوں کہ پاکستان اس وقت کہاں پہ کھڑا ہے پہلگام کے ٹیررسٹ ایکٹ کے بعد. دنیا کو کیا کہہ رہا ہے؟ دنیا کو کہہ رہا ہے جی کہ ایک جو ہے نیوٹرل قسم کی انویسٹیگیشن دنیا کرائے. دنیا کیوں کرائے؟ دنیا کو کیوں انٹرسٹ ہوگا؟ خود پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بونگیاں مارنے کے باوجود یہ کہہ دیا کہ یہ دونوں دیش اپنے مسئلے کو خود سے حل کریں. یہ کوئی دودھ پیتے بچے تو نہیں ہے. پاکستان کے مطابق بھارت بھی وہ پاکستان یوں سمجھتا ہے کہ کوئی انگلی لے کے بچے کو جیسے چلائے گا. بھارت دنیا کی ون آف دا گریٹسٹ سویلائزیشنل پاور ہے، اور جو ریجنل اکنامک پاور ہے، اور جو اسٹریٹجک پاور ہے وہ بھی ہے، کوارڈ کا حصہ ہے، ایک بڑا دیش ہے. اب بھارت پاکستان کے ان جو ہیں سپرفیشیل پرپوزلز کو مانے گا؟ اب یہ جو تالیاں بجا رہے ہیں جی، آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں عاصم منیر کی تقریر پہ، کیا ان کے مائنڈ سیٹ کو دنیا نہیں سمجھتی؟ اب اسی لیے جنرل عاصم منیر نے جو بلوچ لبریشن آرمی ان کے لوگوں کو چیلنج کیا ہے. میں وہ کلپ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور بلوچستان جو ہے، جو کہ پاکستان کی ڈیسٹنی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ پاکستان کے ماتھے کا جومر ہے، تم 1500 بندے کہو گے کہ جی ہم اس کو لے جائیں گے، تمہاری اگلی 10 نسلیں بھی نہیں لے کے جا سکتی. Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon.
Balochistan, you think this 1,500 people belonging to BLA and BLF and BRA, etc., can take away Balochistan from us? We have those brave fathers that who proudly shoulder the funeral of their sons and take them to the graves. Pakistan will not fall. And for as long as we have those brave mothers that who proudly sacrifice their sons for the sake of the country, Pakistan will not fall. تو پاکستان کا سپہ سالار جیسے روحانسا نہیں ہوتا، رونے والی صورت میں ایموشنل کوئی شخص ہو، اس طرح کی آواز نکال کے کہہ رہا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم 1500 لوگ بی ایل اے والوں، بی این اے والوں، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم بلوچستان کو جو ہمارے ماتھے کا جھومر ہے پاکستان سے الگ کر دو گے۔ بھئی یہ کون سے ماتھے کا جھومر ہے؟ آپ کا تو یہ حصہ ہی نہیں تھا، آپ نے تو اس پہ قبضہ کیا۔ آج بھی بلوچستان کا بتایا جاتا ہے 70 to 80%، شاید اس سے بھی زیادہ، آلموسٹ نو گو ایریاز ہیں پاکستان کے لیے۔ تو بڑا کمال کا جھومر ہے، جس جھومر کا بہت بڑا حصہ آپ چھو ہی نہیں سکتے اور آپ اس کو اپنے ماتھے کا جھومر قرار دے رہے ہیں۔ ان کے ماتھے کا جھومر تو یہ جو انہوں نے ہیٹ پہنی ہوئی ہے بس صرف یہی ہے جس کے اوپر ایک ستارہ سا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو یہ کیفیت ہے پاکستان کی۔ اب پاکستانی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ہمیشہ سے، اور اس وقت کی تو بہت خاص طور پر چیلنج کر رہی ہے بلوچ ریبلز کو، کیونکہ بلوچ ریبلز کا چیلنج پاکستان کی ریاست کے اوپر، جب پاکستان کی ریاست کی بات ہوتی ہے تو یہ جرنیل ہیں اور ان کے وہ تالیاں بجانے والے لوگ ہیں۔ تو اس کے لیے، ان لوگوں کے لیے یہ چیلنج ہے۔ آپ کچھ تالیاں بجا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، اور بہت سارے چہرے آپ کو ایسے بھی دکھ رہے ہیں جو اسپاٹ ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ یہ آدمی کیا بات کر رہا ہے۔ ایون انوار الحق کاکڑ جو ان کا پپٹ ہے، جو آگے یہ بیٹھا ہوا ہے شہباز شریف سے تھوڑا ہٹ کے، جو انٹرم پرائم منسٹر بھی رہا ہے، میرا خیال ہے وہ بھی سوچتا ہوگا، اس کو بھی پتہ ہوگا کہ بھئی یہ بلوچستان میں تو ہم داخل نہیں ہو سکتے، جو خود بلوچستان میں پلا بڑا ہے۔ تو یہ سچویشن ہے بلوچستان کی۔ تو اب اس وقت کی سچویشن یہ ہے کہ بھارت نے کہہ دیا کہ ہم پانی بند کر رہے ہیں، ہم ویزے بند کر رہے ہیں، بارڈرز بند کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں، اب یہ تو خیر ایک ہفتہ پرانی تقریر ہے جس سے میں جوڑ رہا ہوں آج کی بات، یہ کہہ رہے ہیں کہ اب انٹرنیشنل نیوٹرل انکوائری کروا۔ بھئی کیوں انکوائری کوئی کرے گا؟ نہ کوئی انٹرسٹڈ ہے انکوائری کرنے میں، اور نہ ہوگی۔ اور پاکستان کے جوگادری جرنلسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت اس انکوائری سے اس لیے بھاگ رہا ہے کہ بھارت نے یہ فالس فلیگ آپریشن کیا ہے۔ فالس فلیگ آپریشن کی بات کرنے والوں، وہ عمران خان کی بات سن لو کہ 9 مئی کا جو مشہور واقعہ ہے پاکستان میں، وہ ان کی پارٹی کہہ رہی فالس فلیگ ہے۔ اس کے بعد کوئی 26 میرا خیال ہے نومبر کو کوئی واقعہ ہوا تھا، اگر مجھے مہینہ ٹھیک سے یاد آ جائے پچھلے سال کا، وہ بھی فالس فلیگ کہتے ہیں۔ تو یہ تو اپنے ملک میں فالس فلیگ کرتے رہتے ہیں اور دوسروں کے اوپر کہتے ہیں، حالانکہ جو اٹیک پہلگام میں ہوا وہ ایگزیکٹلی اسی طرح سے ہوا جس طرح کے اٹیک پہلے ہوئے۔ اب جو جرنلسٹ جیسے نجم سیٹھی کا میں ذکر بار بار کر رہا ہوں، وہ اس لیے کہ وہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر تو افسوس کی بات ہے، جنہوں نے خود دیکھا اور ان کے اپنے اخبار نے لکھا تھا کہ بمبئی ٹیرر اٹیک میں کس طرح پاکستان کی ڈیپ اسٹیٹ انوالو تھی، اب وہ اس سے بھی شاید مکر جائیں گے۔ اب وہ اس سے تو مکر ہی رہے ہیں، جو پٹھان کوٹ میں ہوا، اڑی میں ہوا، اس میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بھی فالس فلیگ تھے، پلوامہ بھی فالس فلیگ تھا۔ اچھا خیر، آپ کے کہنے پہ کوئی کیا کان دھرے، کسی کو کیا پرواہ پڑی ہوئی ہے، لیکن یہ بہرحال وہ پاکستان کا نیریٹو ہے کہ جی یہ کچھ ہوگا۔ بھارت کی طرف سے ہمیں یہ انفارمیشنز مل رہی ہیں ان کے پریس کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، شاید وہ کوئی سرجیکل سٹرائکس کریں گے، معاملہ آگے بڑھے گا۔ پاکستان اس وقت ہائی الرٹ میں ہے، اور بار بار پاکستان دنیا کو بتا رہا ہے کہ بلوچستان میں بھارت جو کچھ کر رہا ہے بس اس طرح آٹومیٹیکلی کشمیر میں بھی ہو رہا ہے۔ پاکستان کے جو سو کالڈ آزاد کشمیر کے سو کالڈ پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے کیا کہا تھا، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی بات ایک بار پھر میرے ولاگ میں آپ سن لیجئے، دیکھ لیجئے۔ اس کے حوالے سے بھی دو ٹوک انداز میں کہنا چاہتا ہوں، چاہے اس کی قیمت خون سے دینی پڑے۔ تم بلوچستان میں پاکستانیوں کے خون سے ہولی کھیلو گے، اس کی قیمت تمہیں دلی سے لے کر مقبوضہ کشمیر کے اندر تک ادا کرنی پڑے گی۔ اور جو حصہ اس میں کشمیری مجاہدین کا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ پہلے بھی ادا کرتے رہیں، اور آپ پوری قوت اور پوری جرت سے ادا کریں گے۔ تم سے جو ہوتا ہے کر لو۔
تو پاکستان کے سو کالڈ آزاد کشمیر کے سو کالڈ وزیر اعظم نے کیا پیغام دیا؟ انہوں نے کہا ہے کہ تم جو بلوچستان میں کر رہے ہو، بھارت سے کہہ رہے ہیں، اس کی قیمت تمہیں دلی سے مقبوضہ کشمیر، چونکہ اس کو مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں، ساتھ والے آزاد کشمیر کی اپنی حالت یہ ہے کہ وہ پاکستان کے ہاتھوں ہی مقبوضہ ہے. بھارت کی نظر میں تو وہ پاکستان آکوپائڈ کشمیر ہے ہی ہے، مگر وہ خود کشمیریوں کی نظر میں مقبوضہ ہے. اب وہ یہ دھمکی دے رہا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں، تمہیں اس کی قیمت خون سے ادا کرنی پڑے گی. اب پاکستان کے چلن ہی بدقسمتی سے ایسے رہے ہیں کہ ہمیشہ سے ٹیررزم کی ہے، اور یہ جو ٹیررزم ہے پاکستان کی، یہ اس کا پاکستان کے ڈیفنس منسٹر صاحب نے ریسنٹلی اسکائی نیوز پہ ایک انٹرویو کے دوران ہے، جو بہت امپورٹنٹ اینکر پرسن اور ایوارڈ یافتہ جرنلسٹ ہیں، ہیلڈا حکیم، ان کو بھی یہی کہا. میں چاہتا ہوں کہ ایک بار پھر اس ولاگ میں بھی میں آپ کو ان کا وہ کلپ سنوا دوں. You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. So that's your argument? تو جب سیزن جرنلسٹ سے پوچھتی ہیں کہ آپ کی تو ٹیررزم کرنے کی ہسٹری رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں، ہم یہ 30 سالوں سے کر رہے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے لیے، ویسٹ کے لیے اور برٹن کے لیے. تو وہ جواب میں صرف ایک ہی لفظ کہتی ہیں، وہ کہتی ہیں اچھا یہ تمہارا آرگومنٹ ہے، پھر اس سے آپ اندازہ کر لیجئے ان کے آرگومنٹ کا. اب ان کا یہ کہنا ہے، اب ان کو جو ڈیفینڈ کرنے والے لوگ ہیں، بڑے بڑے پاکستان کے جو غادری جرنلسٹ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں وہ افغانستان میں جہاد کی بات کر رہے ہیں، افغانستان میں وہ ٹیررزم کی بات کر رہے ہیں. تو جو ٹیررزم ہوا تھا بامبے میں، ایک نہیں کئی ہوئے، دلی میں ایک نہیں کئی ہوئے، سینکڑوں ٹیررسٹ ایکٹس جو ہو چکے ہیں. جموں کشمیر میں جو پرائم منسٹر مودی نے بڑی مشکل سے جا کے ان کو کم کیا یا بہت حد تک روکنے کی کوشش کی، ابھی بھی نہیں رک سکے. پھر آپ دیکھ لیجئے پہلگام میں ہو گیا 22 اپریل کو. تو وہ جو سارے ٹیررسٹ ایکٹس ہیں وہ تو جڑے ہوئے ہیں آج بھی ان کے ساتھ. وہ کوئی افغانستان میں تھوڑے ہوئے تھے، وہ تو انڈیا میں ہوئے تھے. تو بہرحال اس وقت کی سچویشن یہ ہے کہ پاکستان بھلے سے اپنے کشمیر میں جو ٹیررسٹ ایکٹس ہیں ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بھارت کی انوالومنٹ بلوچستان میں ثابت کرتا پھرے. بلوچستان کی سچویشن بالکل ڈیفرنٹ ہے، جو میں نے آپ کو بہت ہی کم شبدوں میں سمجھائی. اور کشمیر کے اندر، بھارتی کشمیر کے اندر جو ٹیررسٹ ایکٹ ہو رہے ہیں، اور وہاں پہ جو سو کالڈ سیپریٹسٹ موومنٹس تھوڑی بہت بھی رہ گئی، ان کی نیچر ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے. وہ بھی میں نے آپ کو بیان کر دی. اب جو ریسنٹ سچویشن ہے، اس ریسنٹ سچویشن کے مطابق اب بھارت پاکستان کے اندر کیا کچھ کرے گا، جس کے بارے اب پاکستان کی ایلیٹ، رولنگ ایلیٹ کہہ رہی ہے کہ ہمارے اندر ٹیررزم بھی ہو سکتی ہے، ہمارے اوپر سٹرائکس بھی ہو سکتے ہیں، سرجیکل سٹرائکس بھی ہو سکتے ہیں، ہم جواب میں نیوکلیئر بم گرا دیں گے، اور ہم تیار ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. تو اس ساری صورتحال کو اب آنے والے دنوں میں ایز اے جرنلسٹ میں بھی آبزرو کر رہا ہوں، آپ بھی آبزرو کر رہے ہیں، دنیا بھی آبزرو کر رہی ہے. لیکن یہ بات طے ہے کہ بھارت اور پاکستان کے پہلے ہی جو بہت سٹرینڈ قسم کے ریلیشنز ہیں وہ فردر سٹرینڈ ہوں گے، اور فردر سٹرینڈ ہوتے ہوتے کیا بھارت آج کا ایک امپورٹنٹ جیو پولیٹیکل کا کھلاڑی ہوتے ہوئے اس معاملے کو ونس فار آل سیٹل کر سکے گا یا نہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب آنے والے دن ہمیں بتائیں گے. آپ بھی اسٹے ٹیونڈ رہیے، میں بھی اسٹے ٹیونڈ ہوں. لیٹس کیپ واچنگ دا جیو پالیٹکس تھرو آور ٹیلی ویژن چینل.